سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر آج ہم شروع کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو آپ سے پہلے دیگر الہامی کتب نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ما انزل الیک، آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہ وحی بھی مراد ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی سنت، جیسے نماز کی رکعات کی تعداد، اس کے ادا کرنے کا طریقہ، زکوٰۃ، عشر، قربانی کی مقدار، کیفیت، روزہ، حج کے احکام اور تمام حدود کی تفصیلات وغیرہ۔ یہ تمام امور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، لیکن قرآن مجید میں ان کی تفصیل ذکر نہیں کی گئی۔ غرض کہ اس سے مراد پوری شریعت پر ایمان لانا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا، اس سے مراد تورات، انجیل اور دوسری آسمانی کتب مراد ہیں۔ ان کتب پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے۔ ختم نبوت پر دلیل، اس آیت میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان لایا جائے، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا جائے، اور اگر آپ کے بعد وحی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دے دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے قرب قیامت میں نازل ہونا اس کے منافی نہیں، کیونکہ وہ مبعوث نہیں ہوں گے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور ہمارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، اور ہمارے امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ دار آخرت اور یقین کا معنی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دار آخرت سے مراد اعمال کا دار الجزا ہے، یعنی یہ دنیا دار الاعمال ہے، اور آخرت جو ہے وہ ان اعمال کے جزا ملنے کا دن ہے، وہ دار الجزا ہے۔ دار آخرت کو جو ہے وہ بدلہ دینے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس پر ایمان لانا، حساب، میزان، صراط، جنت اور نار پر ایمان لانا لازم ہے، بلکہ ہر اس چیز پر ایمان لانا لازم ہے جس کا ذکر قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ اور یقین اس تصدیق کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ یقین کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ ہمیں جو اللہ، رسول اور آخرت پر یقین ہے وہ علم الیقین ہے، یعنی ہمیں اس کا علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ آخرت کا ایک دن ہوگا جس دن آپ نامہ اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی، نیک اعمال داہنے ہاتھ میں، برے اعمال بائنے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو یہ تمام ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ان کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا۔ یہ ہمارا علم الیقین ہے، یعنی ہمیں اس علم پر یقین ہے جو اللہ اس کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ علم الیقین نظر اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے،
عین الیقین مشاہدہ ہے، یعنی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر اس پر یقین کیا، وہ عین الیقین ہے۔ اور حق الیقین جو ہے وہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر اس چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، تو پھر اس پر ہمارا یقین پختہ ہو جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ حق الیقین ہے۔ آخرت پر یقین کا اظہار اعمال کے آثار سے ہوتا ہے، یعنی ہمارے اعمال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں آخرت پر یقین ہے یا نہیں ہے۔ جو شخص جھوٹی گواہی دیتا ہو، شراب پیتا ہو، لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہو، نماز اور روزے کو چھوڑنے والا ہو، اس کے آخرت پر یقین کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آخرت اور قیامت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نیکی کی بنیاد آخرت اور قیامت پر یقین ہے۔ کیونکہ جب انسان کو اپنے محاسبے کا ڈر نہ ہو تو وہ عیش پرستی کا دل دادا ہو جاتا ہے، ظلم اور سرکشی پر دلیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے انسان کو بار بار یاد دلایا کہ موت کے بعد اس کی دوسری زندگی شروع ہوگی، اور اس دارالعمل کے بعد دارالجزا ہے، یعنی یہاں وہ جو بھی کام کرے گا اس کا بدلہ اسے آخرت میں دیا جائے گا، تاکہ انسان خوف آخرت سے گناہوں سے باز رہے اور نیکیوں کے لیے کوشاں رہے۔ اس آیت میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا کہ جو متقین ہیں، جو مومنین اہل کتاب ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر اہل کتاب جو ہے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب کا جو ایمان ہے وہ قرآن پاک پر نہیں ہے، اور جب قرآن پاک کی شریعت آ گئی تو اب باقی تمام شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ تو جو اہل کتاب مومنین ہیں، متقین ہیں، صرف وہی آخرت پر کامل یقین رکھنے والے ہیں۔ جو اہل کتاب غیر مومن ہیں وہ آخرت پر بھی ان کا ایمان جو ہے وہ ناقص ہے، ان کا آخرت پر ایمان صحیح نہیں ہے۔ وہ اس فخر میں، اس ذوم میں مبتلا ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی داخل ہوں گے۔ اسی طرح انہیں یہ بھی فخر ہے کہ ان کو صرف چند دنوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا، اور وہ آپس میں اس بات پر بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں دنیا جیسی ہیں، یا جنت دائمی ہے یا نہیں ہے، آیا ہم وہاں ہمیشہ رہیں گے یا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ان تمام باتوں میں ان کا اختلاف موجود ہے، جبکہ جو متقی مومنین ہیں وہ دارالآخرت پر، دارالجزا پر، یوم آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر کامل یقین ہے ان کا کہ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور وہاں صرف متقین مومنین لوگ ہی داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری آیت نمبر 4 کی تفسیر یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 5 کی تفسیر کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔